وہ سرکاری اسکیم والے ہوں یہ پرائیویٹ والے ہیں، وہ پھر بتلایا جائے گا کہ حاجی صاحب رات کو بس آئے گی، وہ آدھی رات کو بس دے دیتے ہیں، بسیں لگ جاتی ہیں آ کے اور عرفات بھیج دیتے ہیں۔ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جاتا ہے چلے جائے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں رک جائیں، فجر پڑھ لیں، سنت پوری کریں۔ یہ تو ضروری نہیں ہے نا، یہ تو یقین کسی کو بھی نہیں ہے۔ پہلی دفعہ بھی جو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 10ویں دفعہ بھی جا رہا ہوں، اس کو بھی یہ یقین تو نہیں ہے کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ یہ تو ایسا سفر ہے، یقین نہیں ہے میں دوبارہ آؤں گا، تو میں ایسا کام کروں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو نا، جہاں تک ممکن ہو۔ آپ یہ کہیں بس رات کو چلی جائے گی، میں کیسے جاؤں گا؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مکے سے مینا آنا مشکل تھا، لیکن مینا سے عرفات جانا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بس جو حاجیوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، پھر وہ آپ کے دروازے پہ لگ جائے گی، آپ مکتب کے دروازے پر پھر لگ جائے گی، پھر چھوڑنے چلی جائے گی۔ وہی اسٹیکر لگا ہوا ہوگا آپ کے مکتب نمبر کا۔ آپ کا مکتب نمبر اگر 10 ہے تو 10 نمبر کا اسٹیکر جس پر ہے اسی میں بیٹھیے گا، کسی اور میں نہ بیٹھیے گا، اپنے مکتب میں نہیں پہنچیں گے وہ۔ اچھا، اب جو یہ بس لینے آئی ہے عرفات کے لیے، یہ سمجھ لیجئے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں اور آپ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو عورت ہے وہ عورت کے ساتھ اس کا مرد بھی بیٹھے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہاں کوئی لائن لگا کے تو بس میں سواری کوئی نہیں ہو رہا، وہاں تو ایسی افراتفری ہوتی ہے، میں پہلے۔ پتہ چلا عورت بیٹھ گئی، اس کا مرد رہ گیا، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، کوئی بھی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وہ بس چلی جائے گی، آپ کو دوسری بس مل جائے گی۔ آپ کی عورت چلی گئی، آپ کا مرد چلا گیا، عورت بچ گئی، گھبرائیے گا نہیں۔ اسی مکتب نمبر کی بس پھر آئے گی، کئی لگی ہوئی ہوں گی، اس میں بیٹھ جائیے۔ یہ اسی جگہ جا کر چھوڑیں گی جہاں پر وہ مکتب نمبر کے خیمے لگے میں عرفات میں۔ 8 تاریخ ختم ہو گئی، 9 تاریخ شروع ہوئی۔ اب 9 تاریخ جب شروع ہوئی تو اب آپ کی جو فجر کی نماز آئے گی، تو آپ کو معلوم ہے یہاں ہم یہ عمل کرتے ہیں کہ 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ زیادہ پڑھیں حرج نہیں ہے، واجب 1 مرتبہ ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ پڑھیں گی۔ اب جب 9 تاریخ آ گئی، آپ احرام کی حالت میں، چونکہ اب تک تو یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد لبیک اللہم لبیک زور سے پڑھتے تھے، اب حاجی کے لیے حکم یہ کہ سلام پھیر کر مسنون اعمال سے پہلے تکبیرات تشریق پڑھیں گے، تکبیرات تشریق کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، تلبیہ کے بعد جو مسنون اعمال ہیں وہ کریں گے نماز کے بعد۔ ترتیب یہ رہے گی، اگر تکبیرات تشریق پہلے چھوٹ گئیں تو اس کا وقت ختم ہو گیا، جان بوجھ کر چھوڑ دی تو گناہ ہوگا، بھولے سے چھوٹ گئیں اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ ترتیب یاد رکھیے گا کہ 9 تاریخ کے بعد جتنی نمازیں آئیں گی، نماز کے بعد پہلے تکبیرات تشریق، اور جب تک احرام کی حالت میں رہیں گے، احرام کی حالت میں کیونکہ لبیک پڑھا جاتا ہے تو تکبیرات تشریق کے بعد لبیک تلبیہ، اور تلبیہ کے بعد پھر آیت الکرسی وغیرہ جو بھی مسنون اعمال ہیں وہ کریں۔ اب جب آپ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان جائیں گے، عرفات کے میدان جاتے وقت آپ صرف ضروری سامان، ایک تہمت کی چادر احرام کے علاوہ جو باندھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ، دوائیاں اور ایک بچھانے کی چادر، اور جو کھانے پینے کی چند چیزیں ہیں وہ لے جائیں، اور وہ جو جوڑا ہے وہ چاہے مینا کے خیمے میں چھوڑ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، وہاں کوئی دوسرا نہیں آئے گا، آپ ہی کے آدمی آئیں گے اس خیمے میں، بس آپ ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا، وہ کسی تھیلی میں رکھ کے وہیں چھوڑ دیں۔ عرفات چلے جائیے۔ عرفات جانے کے بعد، یہ عرفات جو صبح فجر کے بعد جایا جاتا ہے، یہ ظہر کے بعد تک یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ حکومت اتنی سختی کرتی ہے پھر مکتب والوں پر کہ دیکھو کوئی حاجی رہ نہ جائے، جس کا حاجی رہ گیا اس کی پکڑ ہے، کیسے رہ گیا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پہنچاؤ اسے۔ تو اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے،
آپ پہنچیں گے انشاءاللہ ضرور۔ اور یہی آج کا دن ہے جس کے لیے یہ سارے جتن کر رہے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سیکھنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا، اور اس دن کے لیے مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ آج 9 ذی الحجہ کا دن، یہ خلاصہ ہے سارا، یہی آج کا دن ہے۔ سارے اسی کے لیے پاپڑ پھیلے جا رہے ہیں 9 تاریخ کے لیے نا۔ جب عرفات کے میدان پہنچ گئے، اور اگر آپ ایسے وقت پہنچ گئے کہ ابھی زوال کا وقت نہیں ہوا، ظہر کا وقت شامل نہیں ہوا نا، ایسا وقت پہنچ گئے نا، اس سے پہلے پہنچ گئے، جانے کے بعد اگر ہو سکے تو آپ غسل کر لیجئے۔ دیکھیے احرام کی حالت میں جو غسل ہوگا بغیر صابن کے ہوگا، بغیر جسم کو ملے ہوگا، وہ پانی بہانا ہے، ایک ذرا سی تازگی آ جائے گی، اور یہ مستحب اور سنت بھی ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں اپنے جسم پر پانی بہایا ہے۔ وہاں وہ جو بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں اس میں اس کا انتظام ہوتا ہے کہ آدمی غسل کر لیں، خواتین کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ اچھا، عرفات کے میدان میں خیمہ نمبر نہیں ہوگا، مکتب نمبر کا کارڈ تو چلے گا، اس کے بغیر نہیں گھسنے دے گا وہ جو مینا میں چلا تھا، لیکن خیمے کسی کے لیے مقرر نہیں ہے۔ آپ کو جس خیمے میں جگہ مل جائے آپ بیٹھ جائیے نا، خواتین بھی اسی طرح، مرد بھی اسی طرح۔ اور زوال سے پہلے پہنچ گئے تو تھوڑا سا آرام کر لیجئے، ابھی وقوف کا وقت شروع نہیں ہوا، اپنے آپ کو تیار کیجئے، چاق و چوبند کیجئے۔ جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہوگا، زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ہے وجوب کا واجب وقت وقوف کا۔ آپ عرفات میں رہیں گے، عرفات سے میدان سے باہر نہیں جا سکتے، جو اس کی حدود شرعاً مقرر ہے، اور ساری حدود، مینا کی حدود، مزدلفہ کی حدود، عرفات کی حدود، اس کے بورڈ لگے ہوئے اوپر کہ یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے، اندر سے آئے تو لکھا ہوا ہے یہاں عرفات ختم ہو رہا ہے۔ تو اب کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جب زوال کا وقت ہو جائے گا، ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، ہر حاجی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مسجد نمرہ میں جا کر امام حج کا خطبہ سنیں اور وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں۔ سب کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک مخصوص جگہ ہے، اس میں ظاہر ہے کچھ ہزار آدمی آتے ہیں، لاکھوں آدمی تو آ نہیں سکتے، اور سب جا نہیں سکتے۔ کسی کا خیمہ کہیں ہے، پتہ چلا مسجد کہیں ہے، میں ادھر سے جاؤں گا راستہ بھول جاؤں گا۔ اور بالخصوص وہ حجاج کرام جن کے ساتھ خواتین ہیں، وہ تو بالکل زحمت نہ کریں مسجد نمرہ جانے کی۔ مسجد نمرہ میں ظاہر ہے عورتوں کی جگہ الگ ہوگی، مردوں کی الگ ہوگی، کہاں ملیں گے بعد میں؟ لاکھوں کے مجمع میں۔ اور وہاں جب آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے پہچانا نہیں جاتا کون ہے، یہ سب ایک جیسے ہیں، اپنے کپڑوں میں تو سب پہچانے جاتے ہیں نا۔ اس لیے ایسی زحمت سے بچیے۔ یہ زحمت اس لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے اگر ہم گم ہو گئے تو مقصد دوسرا ہو جائے گا کہ میری جگہ مل جائے۔ آئے تھے حج کرنے کے لیے، حج کے ارکان، اس کے اعمال، اس کے افعال کرنے کے لیے، بجائے ان اعمال افعال کے دوسرے افعال میں لگ گئے۔ اگر کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، منع نہیں ہے، بشرطے کہ راستہ اس کو یاد ہو، اور یہ کہ وہ مسجد نمرہ سے واپس اپنے مکتب میں آ سکے، یا پھر یہ ذہن بنا کے جائے واپس مجھے نہیں آنا، وہیں سے جب وقوف کا وقت ختم ہوگا میں مزدلفہ چلے جاؤں گا۔ لیکن جس کے ساتھ عورت ہے، وہ عورت کو اگر خیمے میں چھوڑ کے خود چلا گیا تو وہ عورت، اس کی عورت کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں۔ اب اس کا مسئلہ سمجھ لیجیے، مسجد نمرہ میں جو نماز ہوتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ، جس جگہ آج مسجد نمرہ میں وہ منبر بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ محراب ہے، اسی جگہ خطبہ حج ارشاد فرمایا اور اسی جگہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی۔ اور وہ چند صفحے ہیں، 2-4 صفحے، وہ عرفات سے باہر ہیں، منبر بھی باہر ہے، محراب بھی باہر ہے۔ اسی لیے وہاں کی حکومت نے اس کا انتظام کیا ہے کہ وہ اس کے حد کے باہر، اس کے حد پر ایک جنگلہ لگا دیا ہے۔ جیسے ہی نماز ہو جاتی ہے، خطبہ ہو جاتی ہے، سب کو باہر نکال دیتے ہیں، مسجد میں جاؤ، تم عرفات سے باہر ہو، تم اس حدود میں چلے جاؤ تاکہ حج تمہارا ہو سکے نا۔ حضور علیہ السلام نے وہیں خطبہ ارشاد فرمایا، آج تک ویسے ہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو بھی یہ خبر تھی کہ عرفات سے باہر ہے، اللہ کا حکم ایسا ہی تھا کہ ایسا ہو۔
وہ جو خطبہ وہاں ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد تکبیر ہوتی ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز کا سلام پھرتا ہے، اور ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کا سلام پھرتا ہے، دوسری تکبیر ہوتی ہے، عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے ہی پڑھی ہے، عرفات کے میدان میں عصر کی نماز ظہر کے ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ اب سمجھ لیجئے مسئلہ، حضور علیہ السلام نے اس نماز کے بعد، اپنی ظہر عصر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ میں تو مسافر ہوں۔ مسافر جو ہے وہ 4 کی 2 پڑھتا ہے، اور پھر امام بھی تھے، آپ امام حج بھی تھے، نماز کے بھی امام تھے۔ تو جب ایسا آدمی جو نماز پڑھاتا ہے اور خود مسافر ہوتا ہے تو اس کے ذمہ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھانی پڑ جائے کہ اس کے پیچھے مقیم بھی ہوں، تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، مقیمین اپنی نماز پوری کریں۔ اور آپ جو گئے ہیں، آپ جو جا رہے ہیں، آپ میں سے سب نہ مسافر ہوں گے، سب نہ مقیم ہوں گے، مسئلے کے لحاظ سے الگ الگ مسئلہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ 2 نمازیں اکٹھی ہو گئیں، حاجی خیمے میں بیٹھ کے لڑتا ہے کہ جی وہ تو عرفات کے میدان میں تو 2 نمازیں اکٹھی ہوتی ہیں، اور 2 نمازیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو آپ جو ہیں یہ ظہر الگ اور عصر الگ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ خیمے میں جب نماز پڑھی جائے گی عرفات کے میدان میں، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر۔ اگر مسافر ہیں تو 4 کی 2 پڑھی جائیں گی، اگر مسافر نہیں ہیں تو 4 پڑھی جائیں گی۔ امام کے اوپر ہے دار و مدار، امام مسافر ہے 2 پڑھے گا، اعلان کرے گا جو مقیم ہے پوری کرے۔ اگر امام مقیم ہے تو 4 پڑھائے گا، اس کے پیچھے پڑھنے والوں میں اگر مسافر ہیں ان کو بھی 4 پڑھنی پڑیں گی۔ ذہن میں مسئلہ رکھیے گا، ان کو بھی 4 پڑھنی پڑیں گی، پھر کسی اعلان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو خیمے میں جب نماز پڑھیں گے عرفات کے میدان میں، ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں۔ لوگ جھگڑتے ہیں، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لیجیے مسئلے کو۔ اب جو انتظامی امور ہیں مکہ مکرمہ کے، اس کے مطابق منی، عرفات، مزدلفہ، یہ بلدیہ عظمی مکہ مکرمہ کے ماتحت آ گیا ہے۔ اس کا انتظام مکہ مکرمہ سے چل رہا ہے۔ تو جب مکہ مکرمہ کے بلدیے کے ماتحت ہو گیا تو اب جو جدید مسئلہ اکثر علماء بتلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی ہے رہنے کی، وہ حاجی مقیم ہے، اس کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ آسان مسئلہ جیسے ہمارے یہاں ہے، اگر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اگر آپ کی نیت وہاں رہنے کی 15 دن سے کم ہیں، جیسے شارٹ پیکج میں جا رہے ہیں لوگ، ان کو عموماً 15 دن نہیں ملتے، 15 دن سے کم ہے تو وہ حاجی مسافر ہے۔ اگر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے کہ جو مسافر ہے تو 2 ہی پڑھے گا، امام 2 پڑھا رہا ہے وہ بھی 2 پڑھے گا۔ اگر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے کہ جو مقیم ہے 4 پڑھا رہا ہے تو اس کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی، اور اگر اس کو کسی وجہ سے انفرادی طور پر نماز پڑھنی پڑی تو مسافر ہے تو 2 پڑھے گا۔ بات سمجھ لیجیے گا، جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پرانی کتابوں میں جو حج کی کتابیں یہاں اس وقت رائج ہیں اس میں پرانا مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ جب یہ عرفات، مزدلفہ، منی بلدیہ عظمی کے ماتحت نہیں تھا، اس کے لیے الگ انتظام تھا، اس میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 8 ذی الحج کو اگر مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد 8 ذی الحج تک آپ کے 15 دن نہیں ہوئے تو منی، عرفات، مزدلفہ میں بھی مسافر رہے گا، 15 دن ہو گئے تو مقیم بن جائے گا۔ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، بعض اس مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں، بعض اس پہ، اور یہ آسان ہے جدید مسئلہ، حاجی کو مشکل میں نہیں ڈالیے۔ اگر جدید مسئلہ آ گیا تو جدید مسئلے پہ عمل کرنا چاہیے، آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال مسئلہ میں نے دونوں بتلا دیا نا، لیکن لڑیے نہیں کہ جی وہ 2 اکٹھی
ماں تو اکٹھی ہو رہی ہیں، ہم الگ پڑھ رہے ہیں، کیوں اکٹھی پڑھ رہے ہیں وہ اور ہم الگ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز جو ایک ساتھ ہوتی ہے، جسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، عرفات کا میدان ہونا، عرفات کا میدان ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا جو عرفات کے میدان نہیں ہے اور وہاں جمع بین الصلاتین کر رہے ہیں تو جائز نہیں ہوگا، عرفات کا میدان ہونا۔ نمبر 2، ذی الحج کی 9 تاریخ ہونا، کسی اور دن پہنچ گئے عرفات کے میدان میں جمع بین الصلاتین کریں، جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جو یہ جمع بین الصلاتین کرا رہا ہے یہ امام، یہ بادشاہ وقت ہو یا اس کا نائب ہو، یہ خطبہ بادشاہ دے، اب بادشاہ تو نہیں دیتا، اس کا نائب دیتا ہے، جو بھی امام حج آتے ہیں وہ دیتے ہیں نا، اس کا نائب ہو۔ اور چوتھا یہ کہ احرام کی حالت میں ہو۔ پتہ یہ چلا ان کے پیچھے اگر انتظامی امور کے کچھ لوگ ہیں جو عام کپڑوں میں بہت سارے ہوتے ہیں، سب احرام کی حالت میں تھوڑی ہیں، انتظام میں لگے ہیں، پولیس والے ہیں، وہ یہ جمع بین الصلاتین نہیں کر سکتے، ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کے ظہر اپنے وقت پہ، عصر اپنے وقت پہ۔ یہ چند شرائط ہیں جو ہمارے خیمے میں، اس میں سے ایک شرط نہیں پائی جاتی کہ ہمارے پاس وہ امام حج نہیں ہوتا، بادشاہ نہیں ہوتا، اس کا نائب نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایک آگے پڑھ کے نماز پڑھاتا ہے نا، تو ہم بادشاہ تو نہیں ہیں، ہم امام حج بھی نہیں ہیں، ہم نے خطبہ بھی نہیں دیا، وہ شرط اس لیے ایک ختم ہو گئی، تو ہمیں خیمے میں اپنے وقت پر نماز پڑھنی پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ، ابھی گزشتہ 4-5 سال پہلے تک جو امام حج تشریف لاتے تھے وہ ان کے مفتی اعظم آتے تھے اور وہ ریاض سے آتے تھے، ریاض بہت دور ہے، تقریباً 9 یا 12 گھنٹے لگتے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو کتنی دور ہوگا، وہ شرعی حد میں پہنچ گیا، وہاں سے تشریف لاتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور دونوں نمازیں پڑھا دیا۔ اب 4-5 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہر مرتبہ الگ امام آتا ہے نا۔ اگر آپ کو مسجد نمرہ میں نماز پڑھنے کا شوق ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے۔ آج کل جیسے امام حج آ رہے ہیں، پہلے تحقیق کر لیں کہ امام حج کہاں سے آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں سبیل صاحب، یہ سدیس صاحب آئے، مکہ مکرمہ سے نماز پڑھا دی قصر، اور مکہ مکرمہ سے کتنی دور ہے مینا، یہ عرفات 22 کلومیٹر، یہ شرعی حد بھی نہیں بنی مسافرت کی۔ تو احناف کی نماز ایسی صورت میں ان کے پیچھے نہیں ہوگی، ان کے یہاں ہو جاتی ہوگی، ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ شرعی مسافر بنے گا تو قصر کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اگر امام ایسی جگہ سے آ رہا ہے جو کہیں اور سے آ رہا ہے، دوسرے کسی شہر سے آ رہا ہے جو دور ہے، اور وہ قصر پڑھاتا ہے، تو ٹھیک ہے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ اگر ہم میں کوئی ایسا حاجی وہاں چلا گیا جو مقیم ہو چکا ہے، وہ 2 رکعت پوری کریں گے، ہمیں 2 رکعت اپنی پوری کرنی پڑیں گی کھڑے ہو کے، جیسے کسی کی 2 رکعت نکل جاتی ہیں پوری کرتا ہے نا، اس طریقے سے۔ لیکن یہ جو 2 رکعت پوری کریں گے، اس میں جو حاجی کھڑا ہو کے 2 رکعت پوری کرے گا، اس میں قرات نہیں کرے گا، تکبیرات کہے گا، رکوع کی سجدے کی تسبیح پڑھے گا، اتحیات وغیرہ یہ سب چیز پڑھے گا، لیکن کھڑا ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار میں کھڑا ہوگا، پھر رکوع کر لے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا نہیں۔ یہ ایسا سمجھا جائے گا جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ اب جب آپ نے ظہر پڑھ لی، اب ظہر کے بعد آپ نے دعا میں لگنا ہے نا، اللہ سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں فرمائی ہیں، یہاں پر اتنی دعائیں فرمائی ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ سے کہ اے اللہ، ایسا بندہ جس کے ذمے کسی بندے کا کوئی حق ہے، ذمہ دار ہے وہ، آپ اس کو بھی معاف فرما دینا۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کروں گا، اپنا حق تو معاف کر دوں گا، لیکن وہ بندے کا حق ہے، اس سے کرائے جا کے وہ، اس کو معاف نہیں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگے رہے اس دعا میں، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نے نہیں کری تو میں اب نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔
اللہ سے تو مانگے، بس لگ کے مانگے. میں نے کہا نا عاشقانہ سفر ہے، معشوقانہ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں آتا ہے کہ یہ مزدلفہ کے وقوف میں مانگی، یہی دعا پھر. اور جب مزدلفہ کے وقوف میں یہ دعا مانگی، دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام کو تبسم ہو گیا، ہنسی کے قریب ہو گیا نا، مسکرا دیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خلاف معمول بات، دعا ختم ہوئی آپ کو ہنسی آ گئی؟ ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بات ہی کچھ ایسی تھی، میں نے یہ دعا عرفات میں کی تھی، عرفات میں اللہ نے قبول نہیں فرمائی، بندے کے حق والی. میں نے یہاں بھی کی اور اللہ سے کیا اللہ آپ کو تو اختیار ہے، آپ اس کا حق اپنی طرف سے ادا کر کے اس کو معاف کر دیں. اللہ نے میری دعا قبول کر لی نا. اور جب میری یہ دعا قبول ہوئی تو میں نے دیکھا کہ شیطان واویلا کرتا ہوا، سر پر مٹی ڈالتا ہوا کہ ہائے میں ناکام ہو گیا، بھاگتا ہوا جا رہا ہے. مجھے ہنسی آ گئی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ جو یہاں جمع ہیں مجھ سے مانگ رہے ہیں، دیوانے وار جمع ہیں، مجنونانہ جمع ہیں، ایک لباس میں ہیں، بال کہیں ہیں، کنگھی نہیں کر سکتا، مٹی اٹی ہوئی ہے بالوں میں، میل چڑھا ہوا ہے جسم میں، کتنے دن سے احرام باندھا ہوا ہے، پسینے میں شرابور ہے، بتاؤ اس کا کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے، میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ فرشتے فرماتے ہیں اللہ آپ تو رحیم و کریم ہیں، رحمان ہیں، آپ معاف فرما دیجیے. اب اللہ فرشتوں سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا. حالانکہ اللہ کو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو سب چیز جانتا ہے نا، لیکن دیکھیے اس کی اہمیت بتلائے گی. گواہ رہنا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ تو بڑا عجیب آدمی تھا، اس نے اپنی دعا کو مختصر کیا. اگر یہ سارے اہل عرفات کے لیے دعا کرتا میں اس کی دعا قبول کرتا. تو بھائی اس سے معلوم ہوا کہ وہاں دعا میں کنجوسی مت کریے، کنجوسی نہ کیجیے گا. اور ہمیں تو دعا میں کنجوسی سکھائی بھی نہیں گئی. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے. یہ نہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، سب کے لیے کہہ رہے ہیں نا. اللہ نے کنجوسی نہیں سکھلائی. عرفات کا میدان ہے نا، ظہر کے بعد دعاؤں میں لگیں، نوافل میں لگیں. اور دیکھیے وقوف اللہ کو پسند ہے. ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دھوپ میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں نا. فقہا فرماتے ہیں اگر ایسی گرمی ہو شدید، تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے، نہیں برداشت ہوتی، سائے میں آ جائے. اب تو درخت لگ گیا، اس زمانے میں تو درخت بھی نہیں تھے. اس زمانے میں تو ایک زمانہ ایسا تھا، پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حج میں پانی خریدنا پڑتا تھا کنشتر، اور ہم عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں تو کنشتر کندھے پہ رکھا ہوا ہے، پانی پھینک بھی نہیں سکتے. پانی عنقا تھا، ملتا نہیں تھا پانی، وہ بوجھ رکھے ہوئے جا رہے ہیں. اور کسی کو پانی دینا بڑا کٹھن مرحلہ تھا. اب کہاں سے لائیں گے؟ اور اب جگہ جگہ نل لگے ہوئے، پانی آ رہا ہے، آسان ہو گیا. اس لیے کھڑے ہو کے دعا. جب تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، دھوپ کی تپش زیادہ ہو درخت کے نیچے آ جائیں، خیمے کے اندر چلے جائیں. اور ایسا مریض ہے جو بیٹھ بھی نہیں سکتا، حکم یہ لیٹے لیٹے دعا کر لے. دعائی تو کرنی ہے یہاں پر. پھر تھوڑا سے طاقت آ جائے پھر کھڑا ہو جائے. یہ دعا میں لگانا ہے کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے، ساری مسلم امت، پوری مسلم امت کے لیے، پوری ملت کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی. حتیٰ کہ غیر مسلموں کے لیے کیا، اللہ انہیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ انہیں اسلام کی خوبیاں سمجھ میں آ جائیں اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں. یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. آپ اپنے ملک کے لیے، اسلامی سب کے لیے دعا، کنجوسی کوئی نہیں، کسی قسم کی کنجوسی نہیں. دعا کیجئے. عصر کا وقت ہو، عصر کی نماز پڑھیے. اور اس طرح بھی وہاں پر ہو جاتا ہے کہ بعض ایسے گروپ بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ایسا اللہ والا موجود ہوتا ہے کہ وہ اس دعا کی اہمیت بتلا کر رلا دیتا ہے سب کو. اور جب وہ رو دیتا ہے تو پھر جب وہ دعا کراتا ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ نہ دیکھیے گا کس ملک کا ہے، کوئی بھی ہو. بہت سے اردو ہندوستان کے مل جاتے ہیں، بنگلہ دیش کے مل جاتے ہیں، لیکن جب ان دعا میں شریک ہو جائیں
اور یہ کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے؟ لاکھوں افراد کے، جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، کالے گورے سفید سرخ، مرد عورت، حتیٰ کہ بعض بچے بھی ہوتے ہیں نابالغ، جو بالکل اللہ کے ہاں بالکل ان کے گناہ کوئی نہیں لکھا ہوا، ان کے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہونے پر کوئی تو اللہ کا اتنے بڑے مجمع میں ایسا آدمی ہوگا مقرب جس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہوگا، اللہ اس کے بدلے میں اس کے طفیل ہماری بھی قبول فرما لے گا۔ اس میں کوئی وہ نہیں کیجیے گا، زار و قطار روئیے، اور رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنائیے، یہی حکم ہے، اللہ کے رسول نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ اور وہاں پر عرفات کے میدان میں خوب اللہ سے دعا کیجیے۔ ایک وظیفہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حج کی کتاب دی گئی تھی اس میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 100 مرتبہ عرفات کے میدان میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ تسبیح پہ پڑھ لیجئے۔ پھر 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، پہلی مرتبہ جب پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیجئے گا، اور ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے پوری سورت، اور یہ بھی 100 مرتبہ۔ اور پھر اس کے بعد درود ابراہیمی کا پہلا حصہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے ساتھ یہ ملے گا وعلینا معہم، 100 مرتبہ۔ جو یہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عرفات کے میدان میں بس یہی ایک کام ہے، وہاں آپ کو کھانا معلم کی طرف سے مل جائے گا، منی میں بھی معلم کی طرف سے ملے گا، اور کھانا نماز سے ظہر سے پہلے کھا کر ظہر کے بعد بس اس کاموں میں لگ جائیں، اور کب تک لگے رہیں؟ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ یہ ہے اس کا وقت وقوف کا واجب۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے عرفات سے باہر چلے جاؤں، تو حکم یہ ہوگا کہ اگر باہر چلا گیا تو ایک دم دینا پڑے گا۔ اس کو چاہیے کہ اگر وقوف کا وقت باقی ہے تو واپس آ جائے، عرفات کے اندر آ جائے گا تو وقوف کا وقت ساقط ہو جائے گا۔ اور ایسے مریض جو دن میں نہیں آ سکتے تو ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، گئے حج کرنے، تو حکومت ان کے لیے انتظام کرتی ہے کہ وہ مغرب کے بعد ان کو ایمبولنس میں لا کر عرفات کے میدان سے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، چکر لگا کے لے جاتے ہیں، حج ان کا بھی ہو جاتا ہے۔ صبح صادق تک اس کا وقت ہے، واجب وقت مغرب تک، اور اگلے دن صبح صادق تک اس کا وقت موجود رہتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اسلامی شریعت میں دن بعد میں آتا ہے، رات پہلے آتی ہے۔ رمضان کا چاند ہوتا ہے تو پہلی کی تراویح پہلے پڑھتے ہیں، پہلا روزہ بعد میں رکھتے ہیں۔ لیکن حج کے موقع پر یہ 8، 9، 10، 11 یہ جو راتیں ہیں، ان میں جو ہے رات جو ہے وہ دن کے تابع ہو جاتی ہے، یہاں دن رات کے تابع۔ اسی لیے جو ایسا مریض ہوتا ہے اس کو رات میں لاتے ہیں، اس کو ہیلی کاپٹر میں لے آئیں، اس کو ایمبولنس میں لے آئیں، اس کا حج کرا دیتے ہیں۔ واجب وقت غروب آفتاب تک ہے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے گا، دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے، حکم یہ کہ وقت پر پڑھ لو، لیکن آج اللہ کا حکم یہ کہ مغرب یہاں نہیں پڑھنی، مغرب کا وقت نکال دینا ہے۔ عشاء کے وقت میں اگلے جب مقام پر جائیں گے وہاں پڑھیں گے، راستے میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا اکثر ہوتا ہے، سرکاری والے ہوں یا پرائیویٹ والے حجاج ہوں، کہ ابھی غروب آفتاب میں 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوتا ہے، آپ کے حج کا عملہ یا گروپ لیڈر کہتا ہے حاجی صاحب اپنی بس میں بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، آپ بس تو چل ہی نہیں سکتی جب تک غروب آفتاب نہیں ہوگا، بیٹھ جائیے۔ لیکن بیٹھنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھیں تو بس ختم، وہاں ذکر اذکار کیجئے، وہاں دعائیں کیجئے، ہے تو عرفات میں، آپ وہاں شروع ہو جائیے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا کہ آج تو راضی کر کے جاؤں گا نا۔ بس میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ کا ذکر جاری ہو، غروب آفتاب ہو جائے گا، اس کے بعد وہ حکومت کی طرف سے غروب آفتاب پر اس کا اعلان ہوتا ہے، توپ چھوڑی جاتی ہے، گولا چھوڑا جاتا ہے، اس کے بعد حاجی کو اجازت ہوتی ہے اب آپ تشریف لے جائیں۔ وہ پہلے امام حج جاتے ہیں،
پھر وہ سواریاں جاتی ہیں۔ اب کہاں آپ کا خیمہ ہوگا، آپ سے آگے کتنی سواریاں ہوں گی، جب تک وہ نہیں نکلیں گی آپ نہیں ہلیں گے۔ آپ کو چاہے 2 گھنٹے لگیں، چاہے 3 گھنٹے لگیں، چاہے 4 گھنٹے لگیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے پینے کا، کھانے پینے کے سوکھا آئٹم ہونا چاہیے۔ پیشاب آئے بس سے اتر کے جا سکتے ہیں، ابھی تو عرفات میں کھڑے ہیں، وہاں پہ بیت الخلا بنے ہوئے، اپنی ضروریات سے فارغ ہوں، پھر وضو کر کے بیٹھ جائیں۔ اب آپ وہاں سے چلیں گے، یہ 2 دن ہو گئے نا حج کے، 8 بھی گزر گئی، 9 بھی گزر گئی۔ اب آپ نے عرفات سے جانا ہے مزدلفہ۔ دیکھیے مزدلفہ میں آپ کو بس چھوڑ دے گی نا، پیدل والے ہمت والے پیدل چلے جاتے ہیں، پیدل والے بڑی آسانی سے جاتے ہیں۔ یقین کیجئے چلنے کی عادت ہو، بس یہ پاؤں مضبوط ہوں، گھٹنے مضبوط ہوں، پیدل والا بہت آسان ہے۔ مسجد نمرہ سے مسجد مشعر حرام، جو مزدلفہ میں مسجد بنی ہوئی ہے، نمرہ ہو یا مشعر حرام ہو، سال میں ایک ہی دن کھلتی ہے بس، وہاں پہ آبادی تو ہے نہیں۔ مسجد نمرہ سے مسجد مشعر حرام تک میرے جیسے آدمی کے لیے 3 گھنٹے پیدل کا سفر ہے، 3 گھنٹے۔ کوئی نہیں تھکتا، اس لیے نہیں تھکتا کہ ہزارہا آدمی جا رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ بھی جا رہے ہیں، چلے گئے، چلنے والا ہو بس، بہت آسان ہے۔ اچھا، اب آپ جب عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ سے پہلے لوگ جو ہیں ایسے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک جگہ رش لگ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہی مزدلفہ ہے۔